مولانا سورہ واقعہ اور اس کا یہ بالکل ہی انوکھا سا انداز بیان، اس وقت الواقعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو معلوم پڑتا ہے کہ کوئی تمہید باندھی نہیں گئی ہے، بلکہ اسٹریٹ وے اللہ تعالیٰ اس واقعے پر آ گیا ہے جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس کے اندر میں جو ایک یقینی کیفیت ہے، ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں شدنی، کوئی ایک ایسی چیز جو بہرحال ہونی ہی ہونی۔ تو اس ضمن میں سمجھ لیجئے کچھ وضاحت۔ یہ واقع واو قاف عین، واقع کی میننگ واقع ہونا، گرنا۔ جی ڈکشنری کے حساب سے دیکھیں لغوی ترجمہ یہی ہے کہ واقع ہونا، گرنا۔ لیکن واقعہ جو یہاں کہا گیا ہے اس میں سمجھیے کہ ایک شدت اور ہیبت اور مصیبت کو بیان کیا گیا۔ اچھا، اس میں یہ تینوں پہلو بھی گویا کہ شامل ہیں۔ بلکہ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی اس روٹ ورڈ سے مشتق ہو کر کے جو بھی لفظ آئے ہیں اس میں کوئی شدت کا پہلو، مصیبت کا پہلو، عذاب کا پہلو، جیسے سورہ معارج میں پہلی آیت میں ہے سأل سائل بعذاب واقع، وہاں بھی اسی روٹ ورڈ سے واقعہ سے آیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سورہ الحاقہ میں فیومئذ وقعت الواقعہ، وہاں بھی اسی طریقے سے سورہ نمل میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، یعنی جہاں جہاں بھی وقع کا لفظ، واقعہ کا لفظ آیا تو وہاں پر مصیبت اور عذاب کو بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ تو گویا واقع کی ڈکشنری کی میننگ تو صرف واقع ہونا ہے، لیکن قرآن کریم میں واقع کا لفظ جس پیرائے میں بھی آیا ہے زیادہ تر مصیبت اور عذاب کے بیان میں آیا ہے۔ اور پھر وقع سے پہلے اذا کا لفظ آیا ہے، تو اذا جب بھی ماضی پہ آئے تو مستقبل کو بتانے کے لیے آتا ہے کہ ایسا ہو کر کے رہے گا۔